اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں محمد سہیل رضا امجدی اپنی ٹیم کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین و سامعین، کچھ خواب کے بارے میں عرض کرتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کالز ہم لیں گے۔ ایک حکایت ہے ناظرین و سامعین کہ ایک خاتون امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ میرے جو گھر کی چھت ہے نا تو وہ جو ہے وہ ڈھہ گئی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تیرا شوہر کہاں پر ہے؟ تو اس نے کہا کہ سفر پر گیا ہے۔ تو فرمایا کہ تیرا شوہر خیر خیریت سے واپس آ جائے گا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ناظرین کوئی اور خاتون آئیں اور انہوں نے آ کر عرض کی کہ حضور میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کی جو چھت ہے وہ ڈھہ گئی ہے، گر گئی ہے۔ عرض کی کہ فرمایا کہ تیرا شوہر کہاں پر ہے؟ عرض کی کہ وہ اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں، علاقے میں ہی کام کرتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، فرمایا کہ اپنے شوہر کی طرف سے فکر مند ہو، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ تو ناظرین و سامعین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہی خواب ہوتا ہے اور مختلف لوگ دیکھتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ سارے لوگوں نے جو خواب دیکھا ان سب کی تعبیرات ایک ہی ہوں، یہ ضروری نہیں ہے، اور اکثر اوقات تعبیرات مختلف ہوتی ہیں۔ اچھا، جب دو اشخاص کے احوال مختلف ہوں ناظرین، یعنی ایک شخص ایک مقام پر ہے، دوسرا شخص دوسرے مقام پر ہے، تعبیرات مختلف ہو سکتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شخص کا حال کچھ اور ہے، دوسرے شخص کا حال کچھ اور ہے، تو تعبیرات مختلف ہو سکتی ہیں۔ اور اسی طرح ناظرین، ایک شخص دین سے بڑا قریب ہے اور ایک شخص دین سے بڑا دور ہے، دونوں نے ایک ہی خواب دیکھا، تعبیرات مختلف ہو سکتی ہیں۔ بلکہ میں یہ واقعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ایک شخص آیا اور اس نے امام محمد ابن سیرین علیہ رحمہ کے پاس آ کر کہا کہ حضور میں نے خواب میں اذان سنی ہے۔ تو فرمایا کہ تو حج کرنے کے لیے جائے گا۔ دوسرا شخص حاضر ہوا، عرض کی حضور میں نے خواب میں اذان سنی ہے۔ تو فرمایا کہ تو جو ہے وہ قید خانے میں بند ہوگا۔ اب ناظرین، دونوں نے خواب ایک دیکھا اور تعبیرات مختلف۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور اس نے بھی خواب یہی دیکھا، آپ نے کہا کہ تو حج کو جائے گا، اور دوسرے نے خواب وہی دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ چوری کے الزام میں دھر لیا جائے گا، قید خانے میں جائے گا۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ دونوں کے احوال ڈیفرنٹ تھے۔ ایک شخص بڑا نیکوکار تھا اور دوسرا شخص بڑا دین سے دور تھا، تو لہٰذا دونوں کے لیے یہ خواب مختلف تعبیرات رکھتا ہے۔ اب مثال کے طور پر پہلے کی دلیل یہ دی کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، وہ حج والی آیت کریمہ پیش کی، وَأَذِّن، اس میں اذن یعنی اذن کا لفظ ہے جو کہ اذان سے ہے۔ اور دوسرے کے لیے دلیل دی کہ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ، وہاں پر بھی اذنہ کے الفاظ ہے اور وہاں پر چوری کا معاملہ ہے۔ تو دونوں کے لیے آپ نے دلائل قرآن کریم سے پیش کی۔ تو کہنا یہ ہے کہ ناظرین، جب آپ نے کوئی خواب دیکھا اور دوسرے نے بھی وہی خواب دیکھا تو ضروری نہیں کہ تعبیرات ایک ہی ہوں، تعبیرات مختلف ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں۔ انشاءاللہ ہم مزید عرض کریں گے، آپ کی کالز لیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور ہم کالز کی طرف جا رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کہاں سے؟
جی میں گجرات سے بول رہی ہوں. جی فرمائیں. مجھے خواب میں کتے اور سانپ بہت نظر آتے ہیں, اچھا بہت زیادہ دفعہ یہ خواب میں وہ دیکھا کچھ نقصان پہنچاتے ہیں آپ کو؟ نہیں, کہا تو کچھ نہیں, لیکن پتہ چلتا ہے تو انہوں نے وہی بولتے ہیں کوئی نقصان نہیں بتایا. مطلب پتہ چلتا ہے آپ کو کہ نقصان پہنچایا ہے؟ جی نارے نے مفتی صاحب مجھے اپنا نمبر دیو. ٹھیک ہے, کنٹرول روم سے لے لیجیے گا. میں عرض کرتا ہوں السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام, اور میری طرف سے بھی السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کون اور کہاں سے؟ زوبیہ بات کر رہی ہوں, کراچی جہانگیر روڈ سے. جی فرمائیے. جی میں نے خواب دیکھا ہے اور 2 مرتبہ دیکھا ہے, بالکل سیم ٹو سیم یہی کہ ہمارے گھر میں ڈاکو آ گئے ہیں اور 4 ہیں باقاعدہ, اور وہ ہمارے گھر کی مطلب لوٹنا چاہ رہے ہیں جو بھی کچھ اسباب ہے نا, لیکن انہوں نے شروع نہیں کری ہے لوٹ مار. تو کوئی پولیس آ گئی ہے کیا یہ میں بھول گئی ہوں, مطلب یہ سمجھ میں خود بھی نہیں آ رہا ہے. مطلب پھر یہ کہ کسی نے کہا تو لوٹ نہیں سکے. نہیں لوٹ نہیں سکے وہ, ہمیں کوئی بھی چیز ہماری نہیں لے جا سکے ہیں. اچھا یہ بتائیں میری بہن کہ کبھی ایسا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے واقعہ ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ نہیں, اللہ کا شکر ہے, لاکھ اچھا لاکھ کروڑوں بار. ویسے آپ حقیقی زندگی میں کچھ خوف وغیرہ رہتا ہے آپ کو؟ نہیں, حقیقی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ٹھیک ہے کہ یہ ٹھیک ہے کوئی خوف نہیں رہتا ٹھیک ہمیں. ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی ہم ملتان سے. جی فرمائیں. جی وہ میری امی نے دیکھا تھا خواب, کہ میرا خواب دیکھا امی نے, تو میں بہت زیادہ بیمار تھی اور بیماری کی حالت میں رو رہی بھی ہوں, تو بہت زیادہ بیمار ہوں اور بول بھی نہیں سکتی. اچھا, یہ تو تو ایک روتی میرے بھی خیال ہوں. میں کل بھی آپ نے پوچھا تھا. جی آپ نے رونے والا نہیں آپ نے سنا, نہیں بتا روتی بھی دیا ہوں تھا نا, خواب میں. وہ ہر منظر کی تعبیر نہیں ہوتی نا, بتا دیا تھا بہرحال. ٹھیک ہے, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب میں نے آج دوپہر میں ہی خواب یہ دیکھا تھا کہ جیسے میری کیا والدہ نام ہے اور آپ میری کا؟ بڑی آپ کا نام کیا ہے؟ بہن. عبد الوہاب. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ڈسٹرکٹ میرپور خاص سے. جی آپ فرمائیں. میں نے خواب میں آج دوپہر میں یہ دیکھا ہے کہ جیسے میری والدہ اور میری بڑی بہن کی جیسے کوئی ایسی منہ ماری وغیرہ ہوئی ہے آئی تھنک, اور ہمارے اوپر والے گھر ہے, تو پھر وہ میری بہن جو ہے نا بڑی, وہ وہاں جا کر جو ہے تھوڑی ہماری وہاں گیلری بنی ہوئی ہے, وہاں پر جو ہے نا پھنس جاتی ہیں. اچھا. پھنسنے کے بعد پھر جو ہے وہ جو ہے نا آواز لگاتی ہیں بچاؤ بچاؤ, تو میری والدہ نیچے آ جاتی ہے, میں اوپر چلا جاتا ہوں. تو اوپر جانے کے بعد پھر میں اپنی بہن کو جو ہے نا, ایک وہ جگہ ہے اندھیری سی ہوتی ہے, وہاں پر میں اپنی بہن کو بچانے کی کافی کوشش کرتا ہوں, کافی جو ہے نا وہ کرتا ہوں, لیکن وہ بچ نہیں پاتی. پھر نیچے ایک پنکھا لگا ہوا ہوتا ہے, وہ لائٹ آ جاتی ہے, وہ چلنے لگ جاتا ہے. پھر اس کی ہوا کی وجہ سے, گرمائش کی وجہ سے ہم جو ہے نا وہاں پھنس جاتے ہیں. پھر میں بڑی مشکل سے اوپر لے کر آتا ہوں اپنی بہن کو. پھر چھت کے اوپر ہمارے وہ پڑا ہوا دروازہ, تو پھر میرے کو جیسے خواب کے نا کوئی ایسے کہتا ہے کہ تم جو ہے نا بچا نہیں پاؤ گے, بچ نہیں پاؤ گے نا. اچھا یہ بتائیں کہ گھر میں کوئی لڑائی جھگڑے تو خدا نہ خواستہ نہیں ہے؟ نہیں لڑائی جھگڑے تو نہیں ہے. ویسے جیسے میرے جی بولیں بولیں. جیسے میرے والدہ والد کی اتنی بنتی نہیں ہے نا. اچھا ٹھیک ہاں, ہے. تو آپ پھر کیا جو کام ہے کرتے ہیں؟ میں تو اسٹوڈنٹ ہوں. ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. کون اور کہاں سے؟ جی میں فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. نام نہیں سر بتانا چاہوں گی. میں نے نا خواب میں دیکھا ہے تقریباً 2 دن پہلے نا, کہ صبح کا ٹائم تھا اور میں نے خواب نماز سبق پڑھ کے لیٹی ہوں, تو میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے نا کمرہ نا سارا لاک ہے, اور کوئی 15-16 سال کی کوئی بیٹی ہے, میری ایک بیٹی ہے, میں ہسبینڈ کے بیڈ پہ ریل میں سو رہے تھے. تو خواب میں نے دیکھا ہے کہ کوئی نا 15-16 سال کی بچی 12-13 سال کی نا وہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. تو میں کہتی ہوں کہ تم کہاں سے آ گئی ہو, گھر تو سارا لاک ہے. تو میں اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہوں کہ نا لائٹ نہ جلا دیں, لیکن ان کو بھی نا کسی چیزوں نے جیسے جکڑا ہوا ہے, وہ لائٹ نہیں جلا پا رہے. پھر اس کے بعد میری وہ آ کے نا میں ڈر رہی ہوں خوف سے, اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پورا پڑھ رہی ہوں. اور وہ بچی جو ہے آ کے بیڈ پہ لیٹ جاتی ہے, اور آ کے ایک شیطانی ہنسی ہنسنا شروع کر دیتی ہے, اور شیطانی ہنسی مسلسل ہنسنا میرے شروع کر دیتی ہے؟ جی
اور مسلسل میرے شولڈر پہ نا دباؤ ڈالنا شروع کر دیتی ہے. اس کے بعد مجھے یہ یاد ہے کہ میں بہت زیادہ خوف میں اور تکلیف میں مبتلا ہوں اور پھر میں نے کلمے کا ورد شروع کر دیا. اچھا یہ بتائیں کہ گھر میں کوئی اس طرح خوف رہتا ہے آپ کو؟ جی مجھے خوف تو نہیں رہتا، لیکن میرا نا گھر میں ایک روم ہے، میں پہلے بھی سر دیکھ چکی ہوں ایسا کہ کوئی شیطانی مجھے ایسی ریل میں اسی وقت دکھا تھا اور میں پڑھائی کر رہی تھی. میرے گھر میں نا ایک روم ہے تو ٹھیک ہے، اس میں ذرا ایسا یہ چیز صحیح. ہوتی ہے. اور سیکنڈلی خواب میری امی نے نا دیکھا ہوا ہے کہ نانو نا ریسنٹلی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اور وہ پرانی چیزوں کو نا اسکائی بلو کلر کر رہی ہیں، ڈائی کلر کر رہی ہیں. پرانی چیزوں کو کلر کر رہی ہیں؟ ہاں جی، پرانی چیزیں ان کو اسکائی بلو کلر کر رہی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. جی جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر جی کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. کون اور کہاں سے؟ سر جی ملتان سے بول رہا ہوں اصغر. جی فرمائیے. سر جی عرض ہے کہ ابا جی نے خواب دیکھا ہے میری امی جی. آپ کا نام کیا ہے؟ نام کیا آپ کا؟ میرا نام محمد اصغر. محمد اصغر صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ملتان. جی آپ فرمائیں. سر جی میرے ابو نے خواب دیکھا ہے میری امی جی کو ڈیتھ ہو گئی، 1 ماہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. ابو جی سوئے ہوئے تھے رات کو، ایسا لگ رہا ہے اس کو امی نے آواز لگائی ہے، ٹھیک ہے نا. ابو جی ادھر کے نیچے آتے ہیں، دیکھتے ہیں ادھر تو امی نہیں ہے. اس کے بعد ابو جی وضو کر کے نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں، ادھر پڑھتے رہتے ہیں ادھر چھت پر بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا. صبح جیسے کمرے میں جہاں امی ابو رہتے ہیں وہ کمرے کو لاک لگا ہوا تھا رات کو. صبح وہ جیسے لاک کھولتے ہیں تالا، اندر اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے جیسے ایسی چل رہا ہو، ٹھیک ہے نا. اور اس میں اندر اتنی اچھی خوشبو، ابو کے زندگی میں آج تک میں نے وہ اچھا خوشبو نہیں سنی. یہ خواب میں دیکھ رہے ہیں یا حقیقت میں؟ یہ آواز لگائی ہے وہ خواب میں ہے، ٹھیک جو ہے. اب دروازہ کا لاک کھولا ہے اور اندر گئے ہیں وہ حقیقت ہے. صحیح ہے. وہ کہتے ابو کی اتنی ٹھنڈا کا جیسے کوئی ایسی چل رہا ہو، حالانکہ دروازہ بند تھا، اندر حبس ہوتی ہے، گرمائش ہوتی ہے. اس کے بعد اتنی خوشبو اچھی کہ ابو کی زندگی میں آج تک میں نے وہ خوشبو نہیں سونگی نہ محسوس ٹھیک کی. ہے ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں سرگوتا سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیں. جی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنی نان کے گھر پہ ہوں. کیا کرتی ہیں؟ میں اپنی نان کے گھر پہ، نان میں جی وہاں میں بالوں میں نہیں لگاتی کیچر، وہ ڈھونڈ رہی ہوں. میں سمجھا نہیں. آنٹی کے گھر پر ہیں تو کیا کر رہی ہیں آپ؟ نہیں میں اپنی ناند میری اچھا نند جو کے گھر پر شور، ہیں. جی جی اس کا بیٹا بولتا ہے یہ میرا کیچر ہے، میری بیوی کا، اس کو رکھ دو. پھر میں وہاں سے نکل جاتی بہت تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف. جب میں اوپر سر اٹھا کر دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا گھر نہیں نظر آتا. میں کہتی میں راستہ بھول گئی. پھر ایک آدمی نظر آتا، وہ کہتا تمہارا گھر اس طرف ہے. پھر میں ادھر جاتی ہوں، ایک اور آدمی بولتا تمہارا گھر اس طرف ہے. آپ پھر میں حقیقی زندگی میں کیا کرتی ہیں؟ مطلب گھر پر رہتی ہیں، کہیں کام کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ نہیں، پڑھتی میرے ہیں؟ 2 بیٹے، میں گھر پہ رہتی ہوں. پریشان رہتی ہیں بہت؟ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم. خواب میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ السلام بہت علیکم. زیادہ ڈر جاتی ہے یار. میں اپنی السلام امی سے علیکم. ڈر رہی ہوتی ہوں. مجھے السلام لگتا ہے علیکم. کہ میری امی اب مجھے قتل کر دیں گی. خواب میں مجھے السلام یہ علیکم. لگتا ہے. وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں لاہور سے بات جی کر اب رہی اب ہوں. اب بتائیں کیا ہے، کیا خواب ہے؟ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری چھوٹی بہن میرے گھر آتی ہے تو وہ ڈر جاتی ہے بہت زیادہ، اور وہ بہت زیادہ ایسی جیسے شیطانی حرکتیں ہوتی ہیں نا، وہ میرے بیڈ پہ بیٹھ کے نا ڈرنے کے بعد وہ کرنا شروع ہو جاتی جیسے کوئی چیز اس کے اندر آ گئی ہو. اور اس کے بعد سے نا وہ بہت زیادہ بیمار ہے. ٹھیک ہے صحیح، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب میں محمد رضوان بات کر رہا ہوں ننکانہ صاحب سے. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب میرا خواب یہ ہے کہ مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں وہ میرے سر کو نا گنجا کر رہے ہیں، بال اتار رہے ہیں. صحیح ہے. اور میں اس چیز کو ناپسند کر رہا ہوں. صحیح ہے. تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سر پہ نا کوئی ٹوپی پہنا دی جائے، تو وہ ٹوپی کچھ نہیں مل رہی. تو بلیک کلر کی ایک ٹوپی ملی ہے تو وہ میرے سر پہ پہنا رہے ہیں، تو وہ مجھے نا پوری نہیں آ رہی. تو صحیح. پلیز اس بات کا بتائیے گا. دوسرے نمبر پر ایک اور خواب ہے جو میں نے آج دیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ میرے سامنے نا کچھ یہ رس وغیرہ پیش کیے گئے ہیں، کیا؟ دکھائے گئے. رس یہ بند ہوتے ہیں نا، اس طرح رس جو ہیں. نہیں میں سمجھا نہیں. مجھے اچھا نا پاپے. خواب میں کھانے کے لیے نا رس دیے ٹھیک ہے گئے ہیں. ٹھیک ہے. جی
تو وہ میں چیک کرتا ہوں تو اس میں نا وہ کیڑیاں سی وہ سنڈیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں. صحیح ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ان کو نا آپ پھینک دیں, یہ کھانے کے قابل نہیں ہے. جی. اچھا یہ بتائیں کیا کام کرتے ہیں آپ؟ جی میں جاب کرتا ہوں. کوئی پریشانی ہے آپ کو؟ جی پریشانی تو ہے وہاں پہ. جی جی. آپ کو لگتا ہے کچھ لوگ پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. ہاں جی صحیح ہاں ہے, جی. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی میں صبا اقبال بات کر رہی ہوں. جی کہاں سے؟ کہاں سے؟ شاہ چکوال سے. ٹھیک ہے فرمائیں. جی مفتی صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ مجھے خواب میں نا بہت زیادہ جانور نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے. کبھی مجھے ہاتھی نظر آتے ہیں کہ گھر کی دیوار پہ جو ہیں وہ چل رہے ہیں, سانپ نظر آتے ہیں, زرافہ, اور مطلب خواب میں مجھے اپنا گھر نظر نہیں آتا, جو ہمارا جو میری امی کا گھر تھا نا وہ نظر آتا ہے. میری تو اب شادی ہو گئی ہے, تو ایسے جب میں بچپن میں تھی تو جو ہمارا گھر تھا نا وہ والا گھر بہت نظر آتا ہے ٹھیک ہے. خواب اچھا میں. یہ بتائیں کہ آپ کے ہسبینڈ کیا کام کرتے ہیں؟ جی آرمی میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کچھ پریشان رہتی ہیں؟ جی پریشانی رہتی ہے بس کچھ معاملات کی وجہ سے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی ملتان سے. میں نے کہا وہ میری امی نے دیکھا میرے بھائی کو نا, وہ ایک عورت ہے وہ فوت ہو گئی, رشتے دار ہی ہے, تو وہ مار رہی ہے اس کو, وہ بہت زخمی کر دی, بہت زیادہ مارا ہے, اور اس کے ساتھ عوام بھی مل کے مار رہی ہے. تو وہ گھر آپ کے بھائی کو مار رہی ہیں؟ جی جی وہ عورت فوت ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا بہت آپ کے زیادہ بھائی کیا مارتی کرتے ہے ہیں؟ عوام بھی. جی جی آپ کے بھائی کیا کام کرتے ہیں؟ وہ جوتیوں کا کام کرتے ہیں. کس جوتیوں کا, میں؟ جوتیوں کی کا. دکان ہے اس کی. جی ٹھیک ہے. جی. اچھا اصل وہ میں نا اس وقت جی جی کوئی مسائل تو وہ نہیں ہے؟ عوام جی ابھی وہ کیا ہے تھوڑا سا قید ہوئے پڑے جیل میں, جیل کی وجہ سے شاید امی اسی طرح پریشانی کی خواب دیکھ رہی ہے, تو اس کو وہ مارتے ہیں, عوام بھی مارتی, پھر وہ زخمی ہو کے گھر آتا ہے تو وہ کہتا ہے میں دوبارہ اس عورت کو جا کے ماروں گا, مری ہوئی عورت کو. جی جی یہ قصہ بھی ہے. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ جی مفتی صاحب میں ٹوبہ سے انیسہ بول رہی ہوں, ٹوبہ ٹیکسی. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب میں نے نا خواب میں دیکھا کہ میری امی نا میرے گھر آتی ہیں, تو پھر نا جلدی اٹھ کے چلی جاتی ہیں. وہ فوت ہو گئی ہیں نا, لاسٹ ایئر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو مجھے کہتی ہیں کہ میرا نا میں آپ کے گھر آئی ہوں تو آپ نے بتانا نہیں ہے کسی کو بھی, ٹھیک ہے. کہ اپنے ابو کو یا اپنے اس طرح بہن بھائیوں کو بتانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ نا بہت جلدی چلی جاتی ہیں. اچھا اور ان کا گیٹ اپ کیا ہوتا ہے, کس حال میں ہوتی ہیں, خوش ہوتی ہیں یا کپڑے پہ کیسے پہنے ہوئے؟ جیسے ہاں جی جیسے تقریباً ہوتی تھی نا ویسے ہی ہیں, صحیح جیسے ہے. آلریڈی ہوتا ہے بنتا نا. ٹھیک ہے. تو دوسرا خواب مفتی صاحب میرا یہ ہے کہ میں نا ایک کھیت میں کھڑی ہوں, جیسے سرسوں کا ہو اس طرح نا, تو اس میں ہر طرح کے پھول ہوتے ہیں, پیلے بھی ہوتے ہیں, پنک بھی, ہر طرح کے نا پھول ہیں. تو ایک میں جی بولے ہاں جی پھول ہیں نا چاروں طرف. تو پھر میری بہن نا آتی ہے, تو ایسے بھی نا سائیکلی ٹائپ چیز پہ ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تو سائیکلی پہ جیسے وہ نا میرے آگے آ جاتی ہے. آپ کی بہن آپ کے آگے آ جاتی ہے؟ جی جی ٹھیک ہے. ہاں جی بس یہی تھا. جزاک اللہ. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, جی چترال لائن سے, کینٹ سے. جی فرمائیے. جی میرا خواب ہے, میں نے اپنے بیٹے کو ایسے مٹی کی کھدائی میں دیکھا ہے. میں کہتی ہوں کہ وہ قرآن پاک حفظ کر رہا ہے تو میں اس کو ملنے جاتی ہوں ادھر. اپنے بیٹے کو اپنے کس میں دیکھا ہے؟ جیسے ایل کی شکل میں نا مٹی کی کھدائی ہوئی پڑی ہوتی ہے, اور مجھے اس کے قاری کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کا اندر سو رہا ہے, جا کے مل لو. اچھا. تو جب میں اندر جاتی ہوں تو وہ مطلب اس شکل کا وہ سہن میں ایسے مٹی کی کھدائی ہوئی ہوتی ہے جیسے ایل شکل کی نا. میرے بیٹے کا ایک پاؤں مجھے نظر آتا ہے, گھٹنا اوپر کر کے ایسے سو رہا ہوتا ہے. تو میں اس کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ میں دل میں سوچتی ہوں کہ خدا نہ خواستہ اس کو کوئی چیز لڑ جائے, یہ ایسی مطلب سے سو رہا ہے. تو یہ اس کا کیا مطلب, اچھا میں یہ بہت بتائیں کہ پریشان ہوں. آپ کا بیٹا, آپ کس شہر میں رہتی ہیں؟ ہم لاہور میں رہتے ہیں, اور میرا بیٹا ساہیوال, چھوٹا ساہیوال, ادھر قرآن پاک حفظ کر رہا ہے, ادھر اچھا رہتا ہے آپ اس کا مدرسے میں. پتہ کرواتی رہتی ہیں؟ جی جی میں نے پھر کل بھی اس کو کال کیا, ان سے بات کی ہے, تو خیر ماشاء بالکل خیریت سے صحیح ہے. جی جی شکر اچھا آپ الحمدللہ. فکر مند بہت رہتی ہیں آپ. جی جی اس کے ٹھیک ہے لیے ٹینشن میں ہو ٹھیک ہے, بالکل. میں عرض کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں, محمد سیف. کیا نام ہے؟ محمد سیف.
मोहम्मद सैफ जी फरमाएं। मुफ्ती साहब हमारे घर में ना लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। नहीं, ख्वाब क्या देखा है? ख्वाब मैंने ये देखा कि ख्वाब में ना मुझे ना कोई आवाज होता है, वो मेरी आवाज से करता है। क्या करता है? आवाज होता है ना, आवाज, हाँ हाँ, वो मेरे कंधे के ऊपर बैठ के मेरी आवाज से करता है। आवाज करता है? नहीं, मेरी आवाज से करता है। नहीं, मैं समझा नहीं। बाज आपके कपड़े कंधे पर बैठ कर क्या करता है? मेरी हिफाजत करता है। अच्छा, आपकी हिफाजत करता है। ठीक है ठीक है हाँ ठीक जी। है, सही है, मैं इंशाल्लाह तो करता वो हूँ। एक जी, औरत होती है, वो मुझे अपनी कमर पे बिठा के ना वो उठ के लेके जाती है कहीं पे। कहाँ लेके जाती है? उड़ा के लेके जाती है कहीं अच्छा अच्छा किसी अच्छा जगह अच्छा, पे। ठीक है, सही है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंशाल्लाह हम मज़ीद कॉल्स लेंगे, लेकिन हमें जाना होगा ब्रेक की जानिब। कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन मुस्तामीन, चलते हैं कॉलर्स की जानिब और देखते हैं इस वक्त हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से? अंबर बोले गुलशन वाली लाहौर से। आमना बहन लाहौर से बात कर रही हैं, फरमाइए। यार हमारी वो अपनी वालदा को देखा, वो फौत हो गई है, वो ना ऊँट ज़िबा कर रही है। ऊँट, अच्छा ऊँट उनकी टांगे मैंने पकड़ी हुई है। मैं कह रहे आप अल्लाह अकबर कह दे, तो अच्छा। कह रही तुम भी कह दिया, ऊँट ज़िबा कर दिया। ऊँट को माशाल्लाह बहुत बड़ा ऊँट है। ठीक है। अच्छा, घर में कोई परेशानी तो नहीं है आपके? हाँ, बहुत ज्यादा परेशानी है, रिज़्क़ की तंगी है, अभी शादियाँ वगैरह। ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम रहमतुल्लाह। जी, कौन और कहाँ से? सर अजीम बात कर रहा हूँ लाहौर। अजीम लाहौर से। जी फरमाइए अजीम भाई। सर मैं ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं गली में से जा रहा हूँ और वहाँ पे दोनों तरफ सांप ही सांप है, दोनों तरफ सांप ही सांप है। ठीक है। मैं भाग रहा हूँ उनको देख के, और आगे एक शख्स है कि मैं उसके कंधों पे सवार हो गया हूँ, लेकिन सांप ज्यादा सांप ही सांप है। बड़ी मुश्किल से मैं बाहर। क्या काम करते हैं? मैं सर रेलवे मुलाजिम हूँ। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानियाँ तो सर बहुत है। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सामने आइए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? मैं नीलम आज़ाद कश्मीर से मुख्तार बात कर रहा हूँ सर। आज़ाद कश्मीर से मुख्तार साहब। मुख्तार साहब, पहले नाम बताया करें, तारुफ कराया करें, फिर आगे बात करें ना। अब जी जी फरमाएं आप। जी जी, तो कारी साहब वो मैंने ख्वाब में देखा है ना कि वो एक मैं हलवा बना रहा हूँ, और हलवा जब मैंने तैयार कर लिया तो मेरी बीवी भी आ गई है, और मैं वो निकालने के लगा हूँ ना यहाँ जैसे, तो उसमें चिमटियाँ, छोटी छोटी चिमटियाँ आ गई होंगी। अच्छा। वो मैंने नहीं खिला सका बीवी को भी, और निकलने के चक्कर में वो बहुत ज्यादा चिमटियाँ आ गई। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या काम करते हैं? मैं उस्ताद हूँ सरकारी, मतलब कुछ परेशानियां हैं इस वक्त? परेशानियाँ बिल्कुल भी नहीं, अल्लाह का फजल करम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है? बहुत बेहतर है जी। चले, बिल्कुल। वैसे हलवा बनाते हैं आप हकीकी जिंदगी में? मैंने जिंदगी में नहीं बनाया, बीवी बना के देती थी। अच्छा। मतलब मैंने ख्वाब में देखा कि हलवा बनाते हुए। चलिए ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह। जी सर, मुझे ये पूछना था, आज मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं खीर बना रही हूँ और उसमें बहुत सारे बादाम डाले हैं। आप खीर बना रही हैं और उसमें बादाम डाले हैं? जी जी। अच्छा, आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं? जी मैं शादीशुदा हूँ। अच्छा, आप एक्सपेक्ट भी कर रही हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है, इंशाल्लाह मैं ऐसा करता हूँ। नाज़रीन मसामईन, अब हम जवाबात की तरफ आते हैं, क्योंकि अब मज़ीद गुंजाइश नहीं है कि हम कॉल्स लें ताकि ये पूरे हो जाए। अच्छा, एक गुजरात से बहन ने पूछा कि ख्वाब में कुत्ते और सांप देख रही हैं, तो इसकी ताबीर उन्होंने पूछी। तो कि देखें, ख्वाब में कुत्ते देखना और सांप देखना ये दुश्मन तो है, लेकिन डिफरेंट किस्म के एनिमीज़ हैं, ठीक है ना। यानी कुत्ते जो हैं, यानी जो डॉग्स होते हैं, ये भौंकने वाले दुश्मन होते हैं। ये जान को नुकसान आमतौर पर नहीं पहुंचाते, बातों के ज़रिए नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। और सांप जो है ये आमतौर पर नाज़रीन ये वो दुश्मन की तरफ इशारा है कि जो नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। तो बहरहाल अब दोनों किस्म के दुश्मन हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको महफूज़ व मामून फरमाए, बल्कि सबको महफूज़ व मामून फरमाए। आप नमाज़ों की पाबंदी कीजिए और सूरह फलक और सूरह नास फजर असर इशा के बाद 7-7 मरतबा वला ख़ितीम दुरूद शरीफ के साथ पढ़ लिया करें, और सुबह शाम एक मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लिया करें, और चलते फिरते या हफीज़ या अल्लाह सदक़ात का भी अहतमाम करें, इंशाअल्लाह करम होगा। ज़ोबिया बहन ने कराची से पूछा कि घर में 4 डाकू हैं, आ चुके हैं, लूटना चाह रहे हैं,
شروع بھی ہوئے، لیکن پھر پولیس ایسا لگا کہ وہ لوٹ نہیں سکے، پولیس آ گئی کہ کچھ اس طرح ہوا۔ میری بہن، اگر آپ کے ذہن میں کوئی ڈر یا خوف بیٹھا ہوا ہے نا تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، لیکن ڈر یا خوف نہیں ہے تو پھر میں احتیاطاً کہوں گا کہ آپ صدقہ وغیرہ دیں، اور کسی چیز کا بھی صدقہ دیں، ضروری نہیں کہ ایک چیز کا دیں، کوئی بھی چیز ہو جو آپ سمجھتی ہوں کہ کسی غریب کو ضرورت ہے آپ اس کو صدقہ دے سکتی ہیں، اور صدقہ دے کر یہ نیت رکھیں دیتے وقت کہ یا الہ العالمین اس صدقے کے وسیلے سے میرے گھر والوں کی، فیملی کی، گھر کی حفاظت فرما، انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ اور کوشش کیا کریں کہ جب ایسا خواب دیکھیں کہ جس میں ڈر جائے یا کوئی ایسا منظر کہ جو آپ کو اچھا نہ لگے، تو اٹھ کر اپنے لیفٹ سائڈ پر 3 مرتبہ تھو کر لیا کریں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے اس خواب کے برے اثر سے اور شیطان کے شر سے محفوظ و مامون فرما۔ پھر علماء فرماتے ہیں کہ اٹھ کر حسب استطاعت صدقہ وغیرہ بھی دیں تو اس خواب کا برا اثر پھر رونما نہیں ہوتا۔ اچھا، ملتان سے بہن نے پوچھا کہ ان کی امی نے یہ دیکھا کہ یہ بہت بیمار ہیں اور رو رہی ہیں، اگر یہ بیمار ہے واقعی، ٹھیک ہے نا، اور یہ خواب دیکھا ہے تو انشاءاللہ یہ رونا اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ خواب میں کسی کو روتے ہوئے دیکھنا حقیقت میں خوشی کی طرف تعبیر ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین کرم فرمائے۔ اور بیمار نہیں ہیں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں، صدقہ وغیرہ دے دیں انشاءاللہ احتیاطاً، تاکہ اللہ رب العالمین ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ و مامون فرمائے۔ عبدالوہاب صاحب نے میر پور خاص سے پوچھا کہ دوپہر میں یہ خواب دیکھا کہ ان کی والدہ اور بڑی بہن ان کی آپس میں مماری ہوئی اور وہ اوپر یعنی والے گھر میں چلی گئی ہیں، گیلی میں پھنس جاتی ہیں، یہ اوپر جاتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن جو ہے وہ ان کو نکال نہیں سکتے، پھر ایک آواز آتی ہے کہ آپ بچا نہیں پاؤ گے۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ گھر میں اگر جو سربراہان ہیں اور ان کی آپس میں یعنی مس انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو پورا گھر اس سے متاثر ہوتا ہے، اور رفتہ رفتہ یہ اختلافات بڑھ کر نا ایسی لڑائیاں بن جاتی ہیں کہ پھر جن سے واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا میں جو والدین ہیں میں ان سے عرض کروں گا کہ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی بات ہو بھی جائے، اس کو آپس میں اکیلے میں بیٹھ کر اس کو باتوں کے ذریعے حل کرنے کی طرف جائیں، اور جس کی دلیل بھاری ہو، مثال کے طور پر شوہر ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے تو بیوی کو مان لینا چاہیے، اور بیوی اگر ٹھیک کہہ رہی تو شوہر کو انانیت کو آڑے نہیں آنے دینا چاہیے، مان لینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ اختلافات زیادہ ہوئے تو پھر بہت زیادہ یعنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور کہتے ہیں نا کہ یوں سمجھتے ہیں کہ محبت میں برکت ہے، جب محبتیں ہوں گی تو انشاءاللہ برکتیں خود بخود ہوں گی، نفرتوں میں، بغض و عداوت میں پھر بے برکتی ہے جو بہت دور تک لے جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد فیصل آباد سے بہن نے پوچھا کہ 2 دن قبل انہوں نے صبح کے وقت یہ خواب دیکھا کہ کمرہ لاک ہے، 15-16 سال کی لڑکی وہاں کھڑی ہو جاتی ہے، ہسبینڈ سے کہتی ہیں کہ لائٹ آن کریں، لیکن وہ بھی کسی چیز کے خوف میں ہیں اور لائٹ آن نہیں کر سکتے، پھر وہ شیطانی ہنستی ہے، ان کے شولڈر پر دباؤ ڈالتی ہے۔ میری بہن، کچھ ڈر یا خوف کسی حوالے سے آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے اور آپ نے بتایا کہ ایک روم میں اس طرح معاملہ ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں، یہ خواب میں بھی جنات ہیں جو آپ کو ڈرا رہے ہیں، تو آپ نمازوں کی پابندی کیا کیجئے، اور خاص طور پر جو ہے وہ اس روم کے حوالے سے جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے وظیفہ بتایا سورہ فلق اور سورہ ناس کا، یہ آپ بھی کر لیں، اور دم کیا ہوا پانی آپ بھی پئیں اور گھر کے چاروں کونوں پر چھڑک بھی دیں، اور صبح و شام 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، اور خاص طور پر سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں، سیدھی کروٹ پہ سوئیں، درود پاک پڑھتی ہوئی سوئیں، انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کی والدہ نے اپنی والدہ مرحومہ کو خواب میں دیکھا کہ کوئی پرانی اشیاء کو کلر کر رہی ہیں۔ ان کی والدہ مرحومہ پرانی اشیاء کو کلر کرنا یعنی کسی چیز کو اثر نو تعمیر کرنا ہے نا، اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس کو ری شیپ کرنا جیسے کہتے ہیں نا۔ تو ان کی والدہ مرحومہ جو گھر کی سربراہان ہوتی ہیں نا، تو وہ بڑی سمجھدار ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑوں سے بچاتی ہیں، ہر چیز سے بچاتی ہیں، گھر میں ایکا کر کے رکھتی ہیں۔ تو ان کی والدہ نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ جن سے یہ آج تک، جن کے نتائج سے پورا گھرانہ آج تک مستفیض ہو رہا ہے۔ پھر اس کے اور ان کو اصالہ ثواب کریں آپ۔ محمد اصغر صاحب نے ملتان سے پوچھا کہ ان کے والد نے والدہ مرحومہ کو دیکھا کہ خواب میں اس طرح لگا کہ گویا کہ
ان کی والدہ نے یعنی جنہوں نے خواب دیکھا ان کی وائف جو مرحومہ ہیں انہوں نے آواز لگائی. پھر حقیقت میں یہ اٹھتے ہیں تو کمرے میں جو ہے وہ ٹھنڈک ہے, عجیب سی خوشبو ہے. چونکہ آپ کے والد خود بھی نیک آدمی ہیں اور جب نیک آدمی قرآن کی تلاوت کرے, تہجد وغیرہ پڑھے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر پھر یوں سمجھ دیں کہ جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, جہاں پر تہجد وغیرہ پڑھی جاتی ہے تو وہ فرشتے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے وہاں آتے ہیں. تو یہ ایک اچھا سائن ہے ماشاءاللہ. اور دوسرا جو امی کی آواز لگی, ظاہر ہے کہ میاں بیوی ہوتے ہیں, ایک زندگی ساتھ گزرتی ہے اور جب کوئی جدا ہو جائے تو پھر ایک عرصے تک ان کی یاد رہتی ہے. تو بہرحال یہ ظاہر ہے کہ یاد کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے, صبر کی توفیق بھی نصیب فرمائے اور جو نیک کام وہ کر رہے ہیں, عبادات کر رہے ہیں, اس میں انہیں استقامت عطا فرمائے. سرگودا سے بہن نے پوچھا کہ یہ اپنی نن کے گھر میں ہیں اور بالوں کا کیچر جو ہے وہ ڈھونڈتی ہیں اور پھر وہاں سے نکل آتی ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. میری بہن جو ہے یہ خود تھوڑا سا نا پریشان ہے. جب بندہ پریشان ہوتا ہے, سوچتا بھی وہی ہے, تو پھر ایسے خواب نظر آتے ہیں. تو بہرحال کوئی ایسی بات نہیں ہے, سوچنا چھوڑیں. لاہور سے بہن نے پوچھا کہ چھوٹی بہن ان کے گھر آتی ہیں تو ڈر جاتی ہیں, پھر بیڈ پر وہ اس طرح حرکت کرتی ہے جس طرح کوئی جنات وغیرہ ہوں, پھر اس کے بعد بیمار بھی ہو گئی. تو ظاہر ہے کہ یہ تھوڑا سا اشارہ ہو رہا ہے کہ کچھ اثرات وغیرہ ہیں. تو میری بہن ان کا علاج تو کروائیں ڈاکٹر سے, لیکن ساتھ ہی ساتھ نماز کی پابندی کا بھی کہیں اور اس کے ساتھ فجر, عصر اور عشاء 1 مرتبہ آیت الکرسی, 7 مرتبہ سورہ فلق اور ناس اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اس بہن پر کوئی بھی دم کریں اور دم کے بعد پانی پلائیں. یہ جو ہے وہ فجر, عصر اور عشاء کے بعد, اور جب طبیعت ٹھیک ہو جائے تو پھر ایک ٹائم کر لیں, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. محمد رضوان صاحب نے ننکانہ صاحب سے یہ پوچھا کہ کچھ لوگ ان کو گنجا کر رہے ہیں, یہ ناپسند کر رہے ہیں, بلیک کلر کی ٹوپی پہنا رہے ہیں لیکن پوری نہیں آ رہی. اور پھر دوسرا خواب دیکھا کہ رست پاپے دیے گئے اور اس میں کچھ سونڈیاں یعنی کیڑیاں وغیرہ پڑی ہوئی ہیں. میرے بھائی, آپ جہاں پر کام کر رہے ہیں وہاں کچھ لوگ آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور گنجا کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس مقام پر آپ ہیں, جس جگہ پر بھی ہیں, تو وہ تھوڑا سا آپ کو وہاں سے کھسکانا چاہ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ ناپسند کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, اچھا وہ جو کرنا چاہ رہے ہیں نا اس میں انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گے, کامیاب نہیں ہوں گے. آپ اللہ رب العالمین پر توکل کریں اور محتاط ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ نمازوں کی پابندی کریں, یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس دن میں 1 مرتبہ بھی 3 مرتبہ, ایک بار 3 مرتبہ پڑھ کر اولا ختم درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لیا کریں, دم کے بعد پانی پیا کریں. اللہ رب العالمین آپ کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے. رس دیے گئے اس میں کیڑیاں ہیں تو کچھ فائنینشل پرابلمس کی طرف اشارہ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ و مامون فرمائے. پھر اس کے بعد صبا بہن نے جو ہے وہ پوچھا کہ خواب میں جانور, ہاتھی, سانپ اور جراف وغیرہ دیکھتی ہیں, والدہ کا گھر دیکھتی. میری بہن آپ کچھ پریشان ہیں اور جب بندہ پریشان حال ہو تو پھر اسی طرح پریشان خواب دیکھتا ہے. آپ کچھ بھی نہ کریں, سوچوں کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں, پریشانی اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں اور تھوڑا سا مضبوط ہو جائے. نمازوں کی پابندی کیجیے اور سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئے, سیدھی کروٹ پہ سوئے, آیت الکرسی پڑھتے ہوئے سوئے, انشاءاللہ ایسے خواب نہیں آئیں گے. ملتان سے بہن نے پوچھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ مرحومہ خاتون ان کے بھائی کو مار رہی ہیں. اور پھر جو ہے نا ان کے جو بھائی ہیں ان کے بارے میں انہوں نے بتایا بھی. میری بہن ان کو سمجھائیں کہ اگر وہ واپس آ گئے ہیں تو دوبارہ ایسا کام نہ کریں کہ جس سے ان کو نقصان ہو. بعض اوقات آدمی صحیح بھی ہوتا ہے لیکن کام اس سے ایسا ہو جاتا ہے کہ الزام اس پر آتا ہے, تو لہٰذا دوبارہ اگر وہ کچھ کریں گے تو ان کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین ان کو محفوظ و مامون فرمائے. ٹوبا ٹیکسنگ سے انیسہ بہن نے پوچھا کہ والدہ نے دیکھا کہ ان کی والدہ مرحومہ جو ان کے گھر آتی ہیں پھر چلی جاتی ہیں. میری بہن کو یہ سمجھتا نہیں, وہ کہتی ہیں کسی کو بتانا نہیں, ان کو ایصال ثواب کریں. سرسوں کے کھیت میں کھڑی ہر طرح کے پھول ہیں, ان کی بہن آتی ان کے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں. یہ ماشاءاللہ ایک اچھائی کی طرف اشارہ ہے, تو خوشیوں کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ. لاہور سے بہن نے پوچھا کہ اپنے بیٹے کو مٹی کی کڑھائی میں دیکھتی ہیں کہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں مل لو, ان کے بیٹے حفظ کر رہے ہیں. میری بہن بس آپ کیئر کریں ان کی اور ان کے بارے میں معلومات کرتی رہیں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا. آپ کے دل میں جو ڈر خوف ہے نا, اس لیے آپ کی خوف دیکھتی ہے, اس کو جھٹک دیں اور آپ کا بیٹا انشاءاللہ اچھے حال میں ہوگا, اچھی جگہ پڑھ رہا
رہا ہوگا انشاءاللہ کرم ہو جائے گا، اور آپ کے بیٹے کو اللہ رب العالمین بعمل حافظ قرآن بنائے۔ لاہور سے محمد سیف صاحب نے پوچھا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کے گھر میں تو بعض ان کے کاندھے پر بیٹھ کر حفاظت کرتا ہے، کوئی عورت ان کو بٹھا کر اڑا کر لے جاتی ہے۔ اچھا یہ جو خواب ہے نا لڑائی جھگڑے، تو مطلب انہوں نے یہ خواب دیکھا، میرے بھائی آپ میں خداداد صلاحیتیں ہیں، تھوڑا سا دین کی طرف آئیں اور یہ صلاحیتیں دین میں صرف کرنے کی کوشش کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بلٹن میں ان کے صلاحیتیں پائی جاتی ہیں، تو ماشاءاللہ آپ وہ ہیں، دین کی طرف آئیں گے اور تھوڑا سا اس میں اپنی کارکردگی دکھائیں گے، اللہ رب العالمین بہت ترقی عطا فرمائے گا اور بہت آپ کو اونچے مقام پر لے کر جائے گا۔ آمنہ بہن نے لاہور سے پوچھا کہ اپنی والدہ مرحومہ کو دیکھا کہ ان کو ذبح کر رہی ہیں، کوئی پریشانیاں ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی کوشش کریں تو دور ہو جائیں گی، بڑی پریشانیاں ہیں لیکن انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ عظیم صاحب نے لاہور سے پوچھا گلی میں جا رہے سانپ ہی سانپ پہ بھاگ کر کسی کاندھوں پر سوار ہو جاتے ہیں، میرے بھائی آپ کے دشمن موجود ہیں لیکن انشاءاللہ وہ کر نہیں پائیں گے اور وہ بالآخر انشاءاللہ ناکام ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے گا۔ اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مختار صاحب نے آزاد کشمیر سے پوچھا کہ حلوہ بنا رہے ہیں اور تیار ہوتا ہے تو بیوی کو کھلانا چاہتے ہیں لیکن اس میں چونٹیاں ہوتی ہیں، یہ بعض اوقات شیطان بھی اس طرح انٹرفیرنس کر کے نا پریشان کر دیتا ہے، یا خدا نہ خواستہ مستقبل میں کوئی ایسا ہو کہ جس میں آپ کچھ فرما رہے ہوں وہ کچھ کہہ رہی ہوں، تو یہ چلتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اللہ رب العالمین محبت عطا فرمائے۔ اور آخر میں بہن نے جو بتایا کہ کھیر بنا رہی ہیں، بادام ڈال رہی ہیں، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ خوشخبری ہے، اور خوشخبری ایسی ہوگی کہ جو انشاءاللہ آپ فیل بھی کریں گی، محسوس بھی کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ ہر جمعہ اور ہفتہ شام 7 بجے سے لائیو دیکھتے ہیں اور دوپہر 12 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پیش کیا جاتا ہے یعنی ہفتے کو، اور یعنی جمعے کا جو پروگرام ہوتا ہے وہ ہفتے کو، اور ہفتے کا جو پروگرام ہوتا ہے جیسے آج ہوا تو اب یہ اتوار کو دوپہر 12 بجے انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، اور آپ ہمیں جوائن بھی کر سکتے ہیں www.arYQTV.tv پر، انسٹاگرام ہے، فیس بک پیج ہے، یوٹیوب ہے، جو بھی پروگرام آپ اس کا ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ ناظرین اگلے جمعہ المبارک میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کہ میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ، اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔